السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. سورہ الزمر آیت نمبر 33 24 پارے کا آغاز ہوا چاہتا ہے. اللہ رب العزت فرمائے ہیں والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچا دین لے کر آئے، وصدق بھی، اور وہ خوش نصیب جنہوں نے ان کی تصدیق کی. اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک رازق مدبر الامور ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء نبی رحمت نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری دنیا کے ہادی ہے، رحمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچا دین لے کر آئے. اللہ خود بھی سچے ہیں، اللہ کے رسول بھی سچے ہیں، اللہ کی کتاب بھی سچی ہے. اور ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ سچے بنو اور سچوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. اللہ قرآن میں فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ حکم دے رہے ہیں کہ سچوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے بھی سچے تھے. یہ تو ساری دنیا کو علم ہے نا کہ مکہ کے لوگ میرے نبی کو نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کہتے ہیں. صادق کا معنی سچا، امین ایماندار. آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا اپنے آپ کو پیش کر دیا. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او مکے کے لوگوں، عرب والوں، آخر میں نے زندگی کا ایک حصہ تمہارے اندر ہی گزارا ہے. تم یہ بتاؤ کہ تم نے زندگی میں مجھے کبھی جھوٹ بولتے بھی دیکھے؟ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے،
سب نے یک زبان کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے دیکھے. یہ ہے اللہ کے نبی تسلیم. جب نبی پاک نے 6 ہجری کو اس وقت کی سپر پاور روم کے بادشاہ ہٹلر کو خط لکھا، تو جب خط اس کے پاس پہنچا اس نے اپنی کمینہ کو جمع کیا. اس نے کہا کہ عرب سے وہ بندہ آیا کو دیکھا جناب ابو سفیان رضی اللہ عنہ. اس وقت ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت کافر تھے، وہ گئے ہوئے تھے، ان کو پڑھایا. بادشاہ کہنے لگا بھی سچی سچی بات کرنا، میں جو سوال کروں اس نے بات سکتے ہیں. اب چونکہ 10 منٹ مختصر وقت ہوتا ہے، میں صرف وہ سوال عرض کروں گا جو میرے اس موضوع سے متعلق ہے. ایک سوال یہ کرتے اے ابو سفیان، یہ تو بتاؤ کہ جس نبی نے، جس آدمی نے تمہارے اندر نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس نے کبھی جھوٹ بھی بولے؟ تو دشمن کو اعلان کر رہے ہیں کہ اس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولے. دوسرا اعلان کرتے اس نے سوال کبھی اس نے وعدہ خلافی بھی کی. تو ابو سفیان کہنے لگے آج کے دن تک اس نے ہمارے ساتھ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کی. ہاں آگے وہ صلح حدیبیہ ہمارے ساتھ ہوئی ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں، اتنی بات اس کی ہے. تو بادشاہ خان اس نے کہا ہاں جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے. جو بندہ بندوں کے ساتھ کبھی جھوٹ نہ بولے وہ اللہ کے ساتھ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ تو سچا نبی ہے. اس نے تو کہہ دیا کہ اللہ نے اگر مجھے موقع دیا تو میں اس کے قدم دھو کر دوں. لیکن دنیا میں چیزیں آگے آ گئی وہ پھر مسلمان کیا ہو سکتا. نبی پاک سے وہ سچ ہے. اور آپ کو شاید علم ہے کہ نہیں، جب عبداللہ بن سلام کہتے رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تورات کے حافظ تھے، نبی پاک کی صفتوں کو جانتے تھے، آپ جب مدینہ آئے تو ملنے کے لیے آئے تو نبی پاک کے چہرے کو دیکھ کر پتہ کیا کہا؟ واللہ بچہ بولو میرا الفاظ میں واللہ حاصل وجہ لیسا بوجہ کذاب. اللہ کی قسم یہ حسین چہرہ، یہ جمیل چہرہ کسی جھوٹے بندے کا ہو سکتا ہی نہیں. نبی پاک کی صداقت کا اعلان کیا اور ساتھ پتہ کیا کہ 3 سوال کیے اور یہ کہنے لگا کہ ان 3 سوالوں کے جواب نبی کے علاوہ کو دے نہیں سکتے. تو رات بڑے ہوئے تھے. پہلا سوال کرتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ قیامت والے دن، قیامت کے قریب قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی کون سی ہوگی؟ اس سے مراد بڑی نشانی، چھوٹی شروع ہو چکی ہے. قیامت کی بڑی نشانیاں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کون سی ہے. اور دوسرا سوال کرتے ہیں، دوسرا سوال یہ کیا کہ جنت میں سب سے پہلی مہمانی اللہ کس چیز سے کرے. اور تیسرا سوال یہ کیا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے کبھی ماں کی شکل کبھی باپ کی شکل، یہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرے اور آپ کے میرے مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جناب جبریل آئے، انہوں نے مجھے 3 سوالوں کے جواب بتا دیے کیونکہ اللہ کے نبی وحی کے بغیر بولتے نہیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرے پیغمبر وہ ہے
معاملے میں اللہ کے حکم کو بغیر بولتے ہی نہیں. عبداللہ بن سلام جو یہودی تھے کہنے لگے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، جبریل تو ہمارا دشمن ہے. تو آپ نے آیت پڑھی من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. کہ تم جبریل کو دشمن کہتے ہو؟ جبریل تو وہ ہے جو قرآن لے کر میرے سینے پہ آتا ہے. جبریل تو وہ ہے. اور یہ دشمنی کیوں تھی بھلا آپ کو پتہ ہے؟ یہودیوں کی نبی پاک سے دشمنی حسد کیوں تھا؟ میں نے شیطان نے عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل. اللہ نے نبی پاک سے پہلے جتنے بھی بنی اسرائیل سے نبی آئے نا سارے کے سارے اسحاق علیہ السلام کے نبی سے پہلے. چلو اب یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ جو ہم آخری نبی کے بارے میں پڑھتے ہیں ایسا ہوگا ایسا ہوگا، وہ بھی ہم میں سے ہی آئے. اللہ نے ٹریک چینج کر دیا. جب آخری نبی کی باری آئی سارے نبی اسحاق علیہ السلام سے اور آخری نبی اسماعیل علیہ السلام کے نیچے نہ کرے. اس وجہ سے وہ حسد کرنے لگے اور جبریل سے حسد کرنے لگے. وہی تو لے کے آنی تھی ہماری طرف ہو کر چلا گیا، جس نے آج کل کئی بار وقت کہتے ہیں کہ فرشتہ ہی بول گئے. تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا سوال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ایک آگ مشرق کی طرف سے آئے گی، وہ ساری دنیا کو مغرب کی طرف گھیر کر لے جائے گی. اور دوسرا سوال جنت میں مہمانی کس چیز سے ہوگی؟ آپ سرکار نے فرمایا مچھلی کے جگر کا بڑا بڑا حصہ. یہ سادہ لفظ پوچھو کہ مچھلی کی کلیجی اس سے مہمان نوازی ہوگی. مولانا حافظ عبد القادر لوگ بھی کہہ دورہ مطمئن تاریخ کسی نے دیکھے حافظ عبد القادر لوگ بھی ساتھ دیکھے کسی نے دیکھے. میں آخری عمر سے نہ تھوڑی دیر دیکھے اپنے کو مدرسے میں آنے سے ربا نے بڑا کرنا پھر مناظرہ اسلام سے مسلو لمبا کا پھر کلا پھر پاک پھر تو علم کا روگ دبدبا کیا ہے باہر سے روپی خاطر سے وہ کتے چلے گئے. انہوں نے ایک خطیب حسن پھر میزبان پوچھ رہا ہے خطیب صاحب کی کھاؤ گے؟ پھر روپی صاحب کہا کہ میں نہ دیسی کے ودا حلوا کھاؤں تو کہا کہ صاحب ہو جاتا. پھر دوسرے خطیب کہا کہ نہیں یار میرا تو دل کرتا ہے میں روسٹ چیز ہو گئی وہ کھانا چاہنا. تو مہمان بڑا سیاح سے میں چلو دلیل دے اور دلیل مضبوط ہوئی وہ دی گل مان لو. تے مولوی صاحب دلیل دے دے قیامت والے دن اللہ جنتیاں سب تو پہلے بھونی ہوئی مچھی کھلائیں گے. دلیل تے بڑی بڑی رفیع صاحب کہتے ٹھہرو میری پاری آ گئی. تو جب مناظرہ اسلام کی پاری گئی نا تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے جب جنت سے جان گئے تو مچھی کا مہمان نوازی ہوگی پر جنت سے وہ جائے گا یا آگے ادھر ہاتھے کو سکتا میٹھا پانی پی لے. جنت سے جائیں ہو گئے جنت کے بعد فرمایا حوض کوثر کا پانی برف سے ٹھنڈا اور شہد سے میٹھا ہوگا. پانی نہیں پیتا تو جنت سے جا نہیں سکتے. تو میزبان تھوڑا اتنا بڑا سیاح سے کہ صاحب تھی پریشان نہ ہوتا میٹھی چیز کو کھاؤ گے لوگوں کو کھوا دیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. یہ مہمان نوازی رابطے کی سنت ہے. اللہ قیامت کو خود مہمان نوازی کریں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی تو سنیے جو بھی مہمان نواز ہے. تیسرا سوال کرتے ہیں کہ بچہ کدی ماں سے جاتا ہے کدی پیو سے جاتا ہے ان کی وجہ ہے. آپ سرکار نے زبانی نبوت میں جواب دیتے ہیں اللہ کا حکم ہے اللہ کی حکمت ہے اللہ کی قدرت ہے. کدی یہ جو ہوتا ہے باپ کا جوہر ماں دے غالب آ جاندے تے بچہ باپ دے چلا جاتا ہے. کدی ماں دا جوہر باپ دے غالب آ جاتا ہے تے بچہ ماں تے چلا جاتا ہے. ارادی کدی بچہ ماں کا کدی لوگ
تھوڑے محلے سے ایک دوست میرا نام دے چلی کہ تھی جانتے ہو پارک سیر کرنے جاتے تھے تو لوگ کہنے لگی سارے کو عزیز نے تو سعودی عرب گیا نوجوان سے کہنے لگے کہ 10 سال ہو گئے نہ بیٹا ہوا نہ بیٹی ہوئی بڑی پریشانی قوما کرتے سن کہ اللہ نے رحمت فرمائی 10 سال بعد میرے رب نے 2 بیٹے کٹھے عطا کر دیتے. یہ بڑی سچی گل ہے تھوڑے محلے دی. وہ بندہ کدی آیا نا نام دسا گا اتنے اکثر لوگ نظر آتے ہیں سائیکل دین ساری برادری کہنے لگے میرے ہم نے 2 بیٹے دیتے تے اگلی گل دیکھو ایک بیٹا ماں دے چلا گیا ایک پیو دے. اللہ نے کہا بھی لڑائی نہ پا جائے گھر چو ماں کے بگڑنے کا پیو کے بگڑنے یہ سارے اختیار کتے کول اللہ کول. بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نام بھئیاں بیٹیاں بکریاں چادیاں. بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نام بھئیاں بیٹیاں بکریاں چادیاں. بھلا نہیں سی شعیب دا دل کردا لذتاں چکھدا اس بہار دیاں. انہوں کون کبے تمہیں کی کرنے اے مرضیاں رب غفار دیاں. در اصل عقیدے دے گندے نے شانہ سمجھیاں نہیں پروردگار دی رب دی مرضی اور 10 سال بعد دے دے پاوے تو اکٹھے دے دے. وہ نا ایک عالم دین سے پڑھے وہ تقریر کرنے چلے گئے. میں اچھی طرح یاد ہے یہ ایک وکری گل ہے نا حافظ مسعود عالم صاحب کو جانتے ہو صاحب جنہیں فیصل آباد تو آتے ہیں تقریر کر کے کئی دفعہ شاید پورے میرے استاد نے میں 5 سال انہوں کو تفسیر کے حدیث پڑھی ہے اللہ دعا کرو اللہ انہوں نے شیخ کو اسلام کے انہوں نے قائم رکھے. وہ کہنے لگے بھی بزرگ خانے دسل مجھے اللہ شاہو کھانا بنا کے رکھی ہے نا کہ اوکھے میرے کام آنے اوکھے میرے کام آنے. وہ حضرت صاحب کہہ رہے کہ وہ بندہ روڑا پھر بیٹی بڑے عرصہ ہو گیا ہے وہ خالی کی دعا کرو کہ اللہ رحمت کا دروازہ کھول دے. رحمت کا سمجھ لو اور آپ دعا حضرت صاحب نے دلوں کو دعا کرتے بزرگ صاحب تیرا اپنا جاگیا لگی اصل اللہ بولتا پڑا اپنے بندے دی دعا کر دیتے. 1 سال گزرے اللہ نے 2 بیٹے کٹھے عطا کر دیتے. اگلا سال آیا 2 اور عطا کر دیتے. ناگا نہیں پیا اگلے سال 2 اور عطا کر دیتے. چوتھا سال آیا 2 اور عطا کر دیتے. اللہ نے 2-4 سال کے اندر 8 بیٹے عطا کر دیتے. دین والا کون ہے تجھے کہو کہ مقار صاحب میں کہا گیا سمجھ جاندے یہ بھی ہوگا نہیں 6 بچے بھی ہوتے ہیں لیکن 4 6 بچے کہاں ہوتے ہیں خبر پڑھ لے یہ 2 بیٹے لگے 8 بیٹے ہو. پھر کبھی حضرت صاحب کا چکر لگا آئے دوبارہ پھر رو گیا. حضرت جی میں تو تمہیں کیا سی دعا کرنا رحمت کا دروازہ کھل جائے یہ تو رب نے رحمت کا فاٹک ہی کھول دیتے. وہ بس کرو وہ بس ہی دعا کرو بھی اینی ہی اس طرح سید ہی سے کہ ایک بندہ جمعے نے بیچ نبی پاک کو آیا کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی ہے اللہ دعا کرو مویشی مار گیا ہمارے پاک نے دلوں دعا کر سکی تو ایسی میرے پیر نے دعا کی تھی رب نے قبول کر دیتی. لوگ کی جتیاں پاک کے بعد میں سے گیا اپنے بارش پر لے کر سکتا تو بارش برستی رہی 8 دن پورے 8 دن. اگلا جمعہ آیا تو بندہ پیدا وہ کوئی بندہ ادا کرنے بڑا پانی ہو گیا بڑی بارش ہو گئی اوپر ڈوب چلے انہوں نے اپنے کو بس کر. یہ مطلب ہے رام اللہ ہی کرتے ہیں بارش عطا کرنے والا بھی اللہ ہے بارش کو روکنے والا بھی اللہ ہے. ایک گل پکی کہ اگر بیٹے اولاد دیتا ہے تو رب دیتا ہے. نبی پاک نے کچھ جواب دے دیتا تو بس ہو رہا تھا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں ہاتھ بڑھایا کہتے آقا یہ 3 سوالوں کا جواب نبی دے سکتا ہے کسی سچے نبی کو کرنا پڑا مسلمانوں کہ میرے پاک پیغمبر اتنے سچے گل نبی نہ ہو رہے ایک گل سے بول کرنے میں چند منٹ آپ سرکار نے نا حدیث صحیح
آپ ایک دن مدینے سے باہر نکلے تو ایک بندے نے میرے نبی نے گھوڑے کا سودا کرنے طے ہو گیا. ان صرف پیسے دے رہے تھے. آپ کہنے کہ آپ مدینے میرے نال چل میں انہوں پیسے دینا. کائنات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگے اگے جا رہے ہیں. یہ بندہ گھوڑا بیچنے والا پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. رستے کے اندر کچھ پارٹیاں اور آ گئی ہیں. انہیں پیسے بڑھا دیتے. بندہ لالچی ہے پیچھا قدم کرنا لگ پیا. اگلا جا رہا ہے پیچھے پیچھے جا رہے. آپ نے ایک پیچھے مڑ کے دیکھا تھا. آپ نے کہا تم پیچھے پیچھے جا رہے جلدی آ میں تمہیں پیسے دیا تم میرے گھوڑے کا سودا کر لے. کہنا جی میں نہیں کیتا. میرا گھوڑے کا کوئی سودا نہیں ہوا. نبی امام کہنے تو سودا کیتا میرے نام. کہہ لگا چلو پھر دعا لے کے. یہ تکرار کرتے کرتے نا مدینے پہنچ گئے. نبی پاک نے صحابی صاحب مناسب خزیمہ کہہ دو رضی اللہ میں صدقے قربان جاواں. نبی پاک نے صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ فون کہتے تھے اے اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دینا اس بندے نے تھوڑے نال سودا کیتا ہے میں ان کا گواہ. نبی پاک کہنے لگے تم تو ہے نہیں سکو تو کون ہے نہیں تو کوئی میں دیکھتی. پتہ کیا نا حدیث ہے نا بتصدیقی کا یا رسول اللہ. اے اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام میں تہاڈی زبان نبوت دی تصدیق تے تصدیق کر رہا ہوں. تسی اللہ دے نبی ہو تسی کبھی جھوٹ بول سکتے ہی نہیں. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نبی پاک نے پتہ کی فرمایا آپ نے موقع تے اعلان کر دیتا بڑا انعام دیتا. پتہ کیا میں خزیمہ تو اتنی بڑی گل کر دیتی اتنی بڑی تصدیق کر دیتی جہاں پر میں زبان نبوت پر اعلان کرنا تا زندگی. خزیمہ باقی لوگ گواہیاں دیں گے ہر بندے کی گواہی ایک شمار ہوئے گی. تو جدوں بھی گواہی دے گا تیری ڈبل شمار ہوگی. جتنے دو بندے تو کلے گواہی دے دی تیرے کلے کی گواہی کام ہے. ایک دور آیا جس کو قرآن پاک جمع کرنے سے نا جسے آپ نے پابندی لا دیتی بھی قرآن کی کوئی آیت جب تک دو گواہ نہ ہو انہوں جمع نہیں کرنا. حضرت خزیمہ ہے نا انہوں کو گواہی بولے سی انہوں نے کلی گواہی کو ڈبل سمجھ کے آیت کو جمع کر دیتا. کیوں کہ سرکار نے فرمایا باقیوں کی گواہی سنگل خزیمہ کی گواہی ڈبل ہوئے گی. ان کے نبی پاک بھی سچے آپ کا فرمان بھی سچا رب کا دین بھی سچا اللہ خود بھی سچے تھے مومن بھی سارے. دعا کرو اللہ سب سچا بنا دے. بیمار واسطے پریشان ہو واسطے دعا کرو. دو تین دن چلا دو تین فوتیاں بھی ہو گئی بڑے عزیز قریبی سن. دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں صبر بھی دے تو جان والے ہو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے. قاری حفیظ الرحمن عامر لاہور دے بڑے عرصے جو تھے خطابت کرنے نے میرے بڑے دوست نے پیارے انہوں نے ایک سال میں خیال لیا انہوں نے اہلیہ فوت ہو گئی تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی. شادی میں سال کا نہیں ہوا تو بیٹے کی بیٹی بھی فوت ہو گئی. اچانک مسئلہ بنے انہوں نے ڈبل صدمہ پہنچے. دعا کرو اللہ نے صبر دے تو جان والے نے اللہ جنت عطا فرمائے. فلسطین والے واسطے میں خصوصی دعا کرو یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول منظور فرما سنت سنانا قبول فرما. اللہ جی اس بیٹھنے کو قیامت والے دن ذریعے نجات بنا. اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتوں فوت ہو گئے سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. قاری حفیظ الرحمن عامر اللہ نے بہو ان کے بیٹے صہیب کی فوت ہو گئی اللہ ان صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ اس اللہ والی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما.
یا اللہ جتنے بھی مسلمان مردوں کا فوت ہو گئے سب کو معاف فرما، اے میرے اللہ سارے والدین تیرے فرما، یا اللہ جنہیں والدین فوت ہو گئے اللہ سب کو معاف فرما، یا اللہ جنہیں والدین فوت ہو گئے اللہ والدین جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جنہیں والدین زندہ نے خدمت کی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں بیمار نے کہاں دے اندر اسپتالوں اندر اللہ سب کو اپنی رحمت میں شفا کاملہ عطا فرما، اے میرے اللہ تو اس بات سے قادر سدھ بانا تو لے کے پیرا دے ناخن تک سارے جسم دے وچوں لے کے وائرس بیماری نوں نکال دے، تندرستی عطا فرما دے، تا حیات سے عطا فرما دے، اے میرے اللہ اپنے نبی کی امت رحم فرما، الذی مظلومہ کی مدد فرما، فلسطین اندر بچے مظلوم، عورتیں مظلوم، چھوٹے بڑے ظلم ہو رہے ہیں، ظلم کی انتہا ہو گئی، اللہ سونے اپنی رحمت میں فلسطین کے مظلومت کی مدد فرما، اللہ اسرائیل جیسے بدماش کو تباہ و برباد کر دے، اللہ مدد حمیدیوں میں تباہ و برباد کر دے، اے میرے اللہ جتنے بھی کفر میں ملے ہوئے نے اللہ سب کو ناکام کر دے، نامراد کر دے، تباہ و برباد کر دے، یا اللہ اسلام والے فتح و نصرت عطا فرما، فلسطین دے مظلوماں دی مدد فرما، اللہ سونے اگر تم بدر اندر 313 دی حالات دے مقابلے اندر مدد کر سکنے اللہ فلسطینیاں دی مدد فرما، اللہ انہاں مظلوماں دی مدد فرما، ذات الناس کو نور فرما، اللہ ساری مشکل آسان فرما دے، رزق حلال عطا فرما دے، حرام کو بچن کی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ کا بدست دور فرما، اللہ جی جو منگے ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں منگ سکے پھر منگے عطا فرما، ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.